میرے دوستو، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ قربانی اپنے دل کی خوشی کے ساتھ کیا کریں۔ دل کی خوشی کے دو طریقے ہیں۔ ایک ترتیب تو آخرت کی ہے کہ اللہ آخرت میں اجر دے گا، اور ایک ترتیب دنیا کی ہے کہ جانور لائیں، اس کو خوبصورت قسم کا کھانا کھلائیں، اسے خوبصورت بنائیں۔ بنانے کا مراد یہ ہے کہ اس کو نہلائیں دھلائیں، صاف ستھرا رکھیں، اور اس کو اپنے سے ایک مانوسیت پیدا کرا دیں۔ جب ذبح ہو نا تو فرط محبت اور جذبات میں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہو، اسے کہتے ہیں جذبے کے ساتھ قربانی کرنا۔ میں نے قربانی کا جانور خرید لیا، میں نے اس کو دیکھا تک بھی نہیں ہے اور جا کے ذبح کرا لیا ہے، اور چلو گوشت گھر آ گیا ہے اور اس کی تقسیم میں ترتیب کے اعتبار سے کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، قربانی تو ہو گئی، لیکن جو فلسفہ قربانی ہے نا، وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکا۔ فلسفہ قربانی تو اپنے دل کی محبت کو اللہ کے سامنے ذبح کرنا تھا نا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا ہے زمین پہ اور ان پر چھری رکھی ہے، قربانی تو ہو گئی تھی، دل کی محبت کے امتحان تھا نا۔ یہ ترتیب نہیں ہوگی جس میں ہمارے جذبات کا دخل ہو تو قربانی کا فلسفہ ہمیں حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کو اچھے انداز سے چارہ کھلائیں، اچھے ترتیب پہ اس کی پال پوس کریں، خود سے بچوں سے اس کو مانوسیت رکھیں۔ خیر ہے، آخری 2-4 دنوں میں ہم شہر میں رہتے ہیں، اگر پورا مہینہ پہلے بندہ نہیں خرید سکتا تو آخری 2-4 دنوں میں تو مانوسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بکرے کا خیال کیا کریں۔ ہم بکرا لائے ہیں، لڑانے والا مرغا نہیں لائے۔ ویسے مرغے کی لڑائی بھی حرام ہے، ہمارے ہاں اس کو مرغان جنگی بنایا ہوتا ہے۔ ہاں بھی تیرے لے لے نال میرے لے لے دی ٹکر آندھی ہے، اور ہوتا کیا ہے، چل اس کا سینگ گیا، اس کا ناک گیا، اس کا کان کٹ گیا۔ ہاں مولوی صاحب اب بتائیں، اس کا کان کٹ گیا، قربانی ہوگی؟ یہ کئی مرتبہ ہم یہ مسائل سنتے ہیں۔ ہمارے کچھ دوست حضرات ہیں، ہمارے راجپوت بھائیوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے چھوٹے بازار والے، وہ تو مکمل اپنے بچڑے ایسے تیار کر کے ان کے بچے لے کر آتے ہیں کہ جیسے کوئی جنگی ترتیب ہو۔ تو میں انہیں بھی سمجھایا کرتا ہوں کہ بھائیو، آپ خوبصورت جانور خریدتے ہیں لیکن اس طرح کی ترتیب ہے اس کے ساتھ نہ کریں۔ آپ بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، یہ نہ کریں۔ اگر کسی بچے کو پھرانے کے لیے آپ نے لے کے جانا ہے بکرا، تو والد ساتھ جائے نا، بڑا ساتھ ہوتا کہ اس کی نگرانی بھی ہو۔ اور جو ایسا کوئی جانور بندہ خرید لے کہ وہ بکری ہے تو وہ دودھ والی ہے، اگر اس کو دودھ نہ دھوا تو اس کو تکلیف ہونی ہے، تو آپ اس کا دودھ دھو لیں گے۔ قربانی سے پہلے جتنا دودھ آپ نے دھو لیا ہے، اگر اس کو استعمال کر لیا تو اس کے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہوں گے۔ اس جانور کو جو آپ نے رسی ڈالی ہے، اس رسی کے پیسے بھی آپ صدقہ کریں گے، تب آپ رسی گھر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایک چیز اللہ کے لیے وقف ہوتی ہے، تو اس چیزوں کا خیال کیا۔